سامعین، پروگرام خیر اندیش میں خوش آمدید۔ معزز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور موسم سرما کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سامعین، کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی صبح میں اگر چائے کا کپ ہاتھ میں ہو تو دماغ غیر معمولی طور پر تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، اور ہم سرد موسم میں چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں نہ صرف پلان کر سکتے ہیں بلکہ یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں آپ دوستوں کے خطوط اور آراء کی جانب۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے بارے میں رشید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ میرے وڈیرے منصور ملک اور محترم امجد رشید صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ صحت مند اور سلامت رکھے، آمین۔ میں پروگرام حکمت موتی سن کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔ آج کی باتیں بھی دل کو لگنے والی اور سبق آموز تھیں۔ آج بھی کتاب مقدس میں بہت ہی قیمتی باتیں سننے کو ملی۔ آج کا موضوع روحانی نعمتوں، اختیار، خرید و فروخت اور دولت کے استعمال کے بارے میں تھا، جو واقعی ہر انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ رسولوں کے اعمال میں شمعون جادوگر کے حوالے سے یہ سبق ملتا ہے کہ روحانی نعمتیں دولت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ عاجزی اور ایمان کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہیں۔ منصور صاحب، آپ نے بہت محبت کے ساتھ خوبصورت اور سادہ الفاظ میں آج کے موضوع کو سامعین تک پہنچایا۔ خاص طور پر تاش کھیلنے والوں کی مثال دے کر آپ نے موضوع کو بہت واضح اور مؤثر بنا دیا۔ آج کا پروگرام واقعی ایک نصیحت اور رہنمائی پر مبنی پروگرام تھا۔ ایسی باتیں جنہیں صرف سننا ہی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ میں خلوص دل کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، حکمت اور دانائی میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ جبکہ سامعین، حق نواز تگڑ، جناح ڈی ایکس، آر جے صفدر شاہ، حافظ نعیم احمد، رائے ولایت ساکی، راجہ قاسم، سفیر قادر صاحب، عامر جمیل صاحب نے سرائیکی پروگرام کو داد و تحسین سے نوازا۔ رشید ناز صاحب، ہم نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے پروگرام حکمت موتی کو نہ صرف اپنی قیمتی آراء بلکہ محبت اور داد و تحسین سے بھی نوازا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث افتخار اور مزید بہتری لانے کے لیے تقویت کا سامان ہے۔ جبکہ ہم حق نواز تگڑ، جناح ڈی ایکس، آر جے صفدر شاہ، حافظ نعیم احمد، رائے ولایت ساکی، راجہ قاسم، سفیر قادر صاحب اور عامر جمیل صاحب کے بھی تہ دل سے تشکر گزار ہیں، جنہوں نے سرائیکی پروگرام حکمت موتی کو پسند فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو اور آپ کی آراء اور خطوط کی جانب بڑھیں، ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ جی تو سامعین، میں پروگرام کے آغاز میں موسم سرما اور ہماری یادداشت کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا، یہ محض ہمارا وہم نہیں بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس موجود ہے۔ ماہرین دماغ کے مطابق سرد موسم میں انسانی دماغ زیادہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ اچھا، تو کیا دماغ کو بھی گرمیوں سے شکایت ہوتی ہے؟ بالکل، گرمیوں میں ہمارا جسم زیادہ توانائی کو ٹھنڈا رکھنے پر خرچ کرتا ہے، پسینہ آتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور نتیجتاً دماغ تھکن محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس سردیوں میں جسم ایک متوازن حالت میں رہتا ہے، جس سے دماغ کو بہتر فوکس ملتا ہے۔ یعنی سردی میں ہمارا دماغ ٹھنڈک کی کمی کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے بہتر طور سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل درست، اس لیے سرد موسم میں رد عمل تیز، توجہ میں بہتری اور یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ٹھنڈا ماحول دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتا ہے جو یادداشت اور فیصلہ سازی سے متعلق ہوتا ہے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم مزید اور بات چیت کو بڑھائیں، پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک لکھتے ہیں کہ آداب پی سی آر ایم، محترم مکرم پروگرام زندگی دا چانن، محبت بھرا سلام۔ کرسمس کی بابرکت خوشیوں کے اس مبارک موقع پر پروگرام زندگی دا چانن میں اس عظیم اور نورانی واقعے پر غور کرنے کا موقع ملا جب خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے وسیلے سے مقدسہ مریم کو ایک ایسا پیغام دیا جو نہ صرف ان کی ذات کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امید، نجات اور رحمت کی بشارت تھی۔ مقدسہ مریم کی پاکیزگی، عاجزی اور کامل فرمانبرداری اس واقعے کا سب سے بڑا روشن پہلو ہے۔ جب فرشتے نے خدا کے ارادے کا اعلان کیا تو مریم نے نہ کسی خوف کا اظہار کیا اور نہ ہی سوال در سوال کیے۔
بلکہ پورے یقین اور توکل کے ساتھ فرمایا کہ وہ رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہیں، یعنی یہی وہ ایمان ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے اور جسے وہ اپنے عظیم منصوبوں کے لیے چن لیتا ہے۔ کرسمس ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے ہمیشہ عاجز دلوں کو منتخب کرتا ہے اور اس کا پیغام ہمیشہ محبت، امن اور نجات سے بھرا ہوتا ہے۔ آج کے شور و ہنگامے اور آزمائشوں سے بھرے دور میں ہمیں بھی مقدسہ مریم کی طرح ایمان، صبر اور فرمانبرداری کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیاں بھی روشنی کا سبب بن سکیں، زندگی دا چانن ہمارے دلوں اور معاشرے میں روشن ہو سکے۔ جبکہ آرجے سفتر شاہ کا کہنا تھا کہ پروگرام زندگی دا چانن نہایت ہی عمدہ اور شاندار پروگرام ہے، اور رشید ناز صاحب کا کہنا تھا زندگی دا چانن زبردست پروگرام ہے۔ حافظ نعیم احمد، حافظ ریاض، عامر جمیل صاحب، امجد پرویز ساحل صاحب اور سفیر قادر صاحب نے پروگرام زندگی دا چانن کو پسند فرمایا۔ پیارے بھائی ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، آر جے صفدر شاہ، رشید ناز صاحب، حافظ نعیم احمد، حافظ ریاض، عامر جمیل صاحب، امجد پرویز ساحل صاحب اور سفیر قادر صاحب کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے پروگرام کو سراہا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا۔ بالخصوص ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب کے فکر انگیز اور روح پرور خیالات ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں، جنہوں نے کرسمس کے مقدس پیغام کو نہایت خوبصورتی اور گہرائی کے ساتھ اجاگر کیا۔ آپ تمام احباب کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے مزید محنت، اخلاص اور محبت کے ساتھ اس پیغام نور کو آگے بڑھانے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے جو کہ ہمیں کرسمس سے ملتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ سردیوں میں نیند بڑی مزے کی آتی ہے۔ یہی تو اصل راز ہے۔ سامن، گہری اور پرسکون نیند دماغ کے لیے ریسٹ بٹن کی طرح ہوتی ہے۔ نیند کے دوران دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں حذف کرتا ہے اور اہم یادداشت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ چونکہ سردیوں میں نیند بہتر ہوتی ہے، اس لیے یادداشت بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں پڑھائی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں امتحانات، تحقیقی کام اور تخلیقی منصوبے زیادہ تر ٹھنڈے موسم میں بہتر نتائج دیتے ہیں۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے وزیر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میں دل کی گہرائیوں سے بھائی سفیر قادر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سندھی زبان میں حضرت دانیہ نبی کے حالات زندگی اور واقعات کو نہایت خوبصورتی، سادہ انداز اور مؤثر اسلوب میں بیان کیا۔ اس کہانی کے ذریعے نہ صرف دینی آگاہی میں اضافہ ہوا بلکہ تاریخی اور اخلاقی پہلوؤں کو بھی سمجھنے کا موقع ملا۔ اس قسم کے پروگرام سننے والوں کے علم میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے یہ ایک قیمتی علمی سرمایہ ہے، کیونکہ مادری زبان میں بیان کی گئی بات دل و دماغ پر زیادہ اثر رکھتی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ مفید اور بامقصد سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور ہماری نئی نسل بھی ان عظیم انبیاء کرام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک کوشش کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ جبکہ عبدالغنی سولنگی، فراز علی بٹ، قائم علی خان، اسفند سفیر، حق نواز تگر نے پروگرام سچو پیار کو پسندیدگی سے نوازا۔ محترم وزیر علی شاہ صاحب، ہم ممنون ہیں کہ آپ نے پروگرام سچو پیار کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات اور نیک جذبات کا اظہار فرمایا۔ آپ کے حوصلہ افزا الفاظ ہمارے لیے باعث مسرت اور مزید محنت کا سبب ہیں۔ اسی طرح ہم محترم عبدالغنی سولنگی، فراز علی بٹ صاحب، قائم علی خان، اسفند سفیر اور حق نواز تگڑ کے بھی تہہ دل سے تشکر گزار ہیں جنہوں نے پروگرام کو پسند کیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا۔ سامعین، جبکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا سردی میں خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال۔ سرد موسم میں خون دماغ کی طرف زیادہ مؤثر انداز میں گردش کرتا ہے، جس سے دماغ کو آکسیجن اور غذائیت بہتر ملتی ہے اور یہی چیز ذہنی کارکردگی کو بڑھا دیتی ہے۔ تو سامعین، اگر آپ کو آج کل نام، نمبر اور وعدے جلدی یاد آ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ خود کو نہیں، موسم کو دیں۔ اور اگر یادداشت تیز کرنی ہے تو چند آسان عادتیں اپنائیں: مناسب نیند، متوازن غذا، ہلکی پھلکی ورزش اور سب سے اہم ذہنی دباؤ سے دوری۔ اور ہاں، موبائل فون کو بھی کبھی کبھی آرام دے دیا کریں کیونکہ اصل میموری کارڈ تو ہمارے دماغ میں ہے۔ سامعین، سردیوں کا لطف اٹھائیں، سیکھیں، پڑھیں، سوچیں اور آگے بڑھیں۔
سامعین، اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔